قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یقیناً ہم نے اس کو نائٹ آف ویلیو میں نازل کیا. جن لوگوں کا برطانیہ آنا جانا رہا ہے وہاں بڑے بڑے سٹورز پر ویلیو پروڈکٹس ہوتی ہیں. ٹیسکو ویلیو, سینسبری ویلیو. وہ کلیم کیا ہوتا ہے کہ ہم ان بڑے سٹورز کا کہ ہم سیم پروڈکٹ جو ہے ذرا ہلکی پیکنگ میں عام آدمیوں کی پہنچ میں جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں اپنے مختلف ڈیسک سے اوپر اور مختلف کارنرز کے اوپر. وہ ٹیسکو ویلیوز کہلاتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر, نائٹ آف ویلیو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے, اس قرآن کو, قدر کی رات میں, نائٹ آف ویلیو میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا سمجھے نائٹ آف ویلیو کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ہے اس کی ویلیو کہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک آدمی کی ایوریج زندگی جو ہے وہ تقریباً اتنی بنتی ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ شیطان کے جو ہمیں دھوکے ہیں ان میں سے ایک دھوکہ جو ہے وہ نسبتاً نیک لوگوں کو ہوتا ہے. ایبسولوٹ نیک تو ہمیں سے کوئی بھی نہیں ہوتا. وہی شخص اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے جس پر شیطان جو ہے پردہ ڈال کر اس کو سب اچھا دکھاتا ہے کہ تیرے وقت جمعے کوئی نہیں. اب وہ یہ کہتا ہے لو جی ایک ہی ہویا. ایک بندہ ساری عمر جڑا ہے وہ نیکیاں کرتا رہے تے عبادت کرتا رہے, اور ایک بندہ رات لا کے تے ساری کمائی لے جائے. دنیا میں عام یہ ہوتا ہے کہ جو جس دن کسی بادشاہ کو حکومت ملتی ہے تو اس کی اینیورسری پر قیدیوں کو رہائیاں ملتی ہیں اور موت کی سزا پانے والوں کو بھی معافی ملتی ہے. تو جس روز اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل کیا تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نائٹ آف سیلیبریشن ہے, نائٹ آف ویلیو ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے, تو وہ بھی کیا ہے؟ سیل لگاتا ہے بخشش کی, مغفرت کی, عنایات کی. یہ پوری زندگی میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں گزارتا رہا ہے, بس وہ میرے سامنے آگے سر ٹیک لے, اپنا معافی مانگ لے مجھ سے. اور ابھی محی الدین صاحب نے آپ کو جو قصہ آدم و ابلیس کا خلاصہ بتایا تھا وہ کیا ہے کہ یہ 2 کیریکٹرز ہیں. قرآن مجید بار بار قصہ آدم و ابلیس کیوں بیان کرتا ہے؟ 2 ایٹیٹیوڈز ہیں. جہاں تک غلطی کا تعلق ہے, گناہ کا تعلق ہے, دونوں نے کیا. شیطان نے بھی کیا اور آدم و حوا نے بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جواب طلبی فرمائی. فرق کہاں ہے؟ شیطان کی جواب طلبی کی تو اس نے الٹا اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا, میں سپیریئر ہوں, میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا نہیں, یعنی تیرا حکم غلط تھا. اور آج بھی ایسا ہی ہے. نافرمان آدمی کبھی نہیں غلطی مانا کرتا. وہ ایسے کرے سر سر سر, تاڑا سر حکم سے رکھا تھے پر صحیح حکم تو ہوئے نا پھر. یعنی یہ ڈیسائیڈ میں کروں گا کہ حکم صحیح ہے کہ غلط ہے. آدم و حوا بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ شیطان نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور اب تو بہانے سے ہمیں زمین پر پھینکنا چاہتا. ٹھیک ہے پھینک دے. یہ کیا ہے؟ یہ باغیانہ طرز عمل ہے. لیکن آدم و حوا نے کچھ نہیں کہا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ربا ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اور اب تو اگر ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا تو ہم تو لٹ جائیں گے. نافرمانی دونوں نے کی لیکن آدم و حوا معافی مانگ کے فیوریٹ ہو گئے اور شیطان آرگو کر کے کنڈیم ہو گیا, دفع ہو گیا, مردود ہو گیا. کتنا سا فرق ہے سارا. تو بازا ہر آنچ ہستی بازا. تو 2 کچھ بھی ہے, آجا واپس. گر کافر و گبر و بت پرستی بازا, این درگاہ درگاہ نومیدی نیست. یہ میری بارگاہ جو ہے یہ نا امید کرنے والی بارگاہ نہیں ہے.
100 بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی تم سے توبہ کرنے کے بعد ٹوٹ گئی ہے، تم پھر گناہ کر بیٹھے ہو، ہیزیٹیٹ نہ کرو. یہ نہ سمجھنا کہ میں کیا کہوں گا کہ لو جی روزہ نے تماشا بنایا ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہتا. آ جاؤ. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. کوئی ہمیں سے انسان معاف کر ہی نہیں سکتا. سچ پوچھئے، آپ نے مجھ پر کوئی زیادتی کی، پھر آپ نے معافی مانگ لی، تو میں حاتم طائی قبر پر لات مارتے ہوئے آپ کو معاف کر دوں گا. لیکن میرے دل میں کیا ہوگا؟ اللہ کرے تڑنا بھی کوئی اس طرح کرے کہ تانوں پتہ لگے سمینا کی کسی خاک معاف کیا. ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی بغاوت کر لیں، نافرمانی کر لیں، اللہ تعالیٰ کا بال بھی بیکا نہیں کرتے. لہذا جب وہ معاف کرتا ہے تو واقعی معاف کر دیتا ہے، کسی کا ریزیڈیول ایفیکٹ بھی باقی نہیں رہتا. سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہم پڑھ کے آئے نا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، توبہ کرنے والے کی تو برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا. تو اللہ تعالیٰ ہم جو بھی ہیں، کبھی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کبھی نیکی کی ہے یا نہیں کی، آج وہ پکار رہا ہے، سیل لگا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو آئیے ہم جھکی جائیں آج اس کے سامنے، معافی مانگ ہی لیں. سیل لگی ہوئی ہے تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اترتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر حکم لے کر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سراسر سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک، یعنی فجر کی اذان تک.